مجھے ایک سوال پوچھنا ہے جی اور میرا مطلب کسی مسلک مائک آپ تھوڑا قریب لیجیے، آواز نہیں آ رہی ہے، مائک تھوڑا قریب کر لیجیے، یا آپ اگر پکڑ لیجیے والنٹر، آپ مائک پکڑ لیجیے۔ میرا مطلب کسی مسلک کو کسی فرقے کو ہرٹ کرنا نہیں ہے۔ جی جی بتائیے بتائیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے بار بار قرآن میں ہر جگہ یہ کہا ہے بس جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے اور ہر دفعہ ہر صفحے پہ یہی ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے ٹھیک مجھ سے ہے مانگو، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو لوگ میں سوال سمجھ گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بتائیے مفتی عامر صاحب آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن نے جس بات کا ذکر کیا، بالکل تمام کے تمام مسالک کے اندر عام طور پہ اللہ سے ہی دعا مانگی جاتی ہے۔ حتمی طور پر دینا تو اللہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، فاعل حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہے، دعا کی ہی اللہ تعالیٰ سے جائے گی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ دعا میں وسیلہ کسی کو مان سکتے ہیں، دعا اللہ سے مانگنا، مگر یہ کہنا کہ حضرت محمد کے وسیلے سے، نیک لوگوں کے وسیلے سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات آپ کو اسی سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہماری بہن کو کہ جنہوں نے سوال بہت ادب اور احترام سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی، تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے، بہت ہمبلی انہوں نے سوال کیا۔ اس کو لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے بہت مؤدبانہ طریقے سے سوال کیا، لیکن چونکہ سوال قرآن کے بارے میں تھا تو لہٰذا میں قرآنی ایک جواب اس کو عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہماری بہن نے کہا کہ قرآن کے ہر صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو۔ اس طرح سے ایک بات ناظرین کے سامنے وہ یہ کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 جا کر دیکھیے گا، اس میں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وسیلے کا لفظ قرآن کا لفظ ہے، یہ ہم اور آپ کا ایجاد کردہ لفظ نہیں ہے، وسیلہ قرآن میں آیا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، تلاش کرو۔ یہ بھی بڑا زبردست لفظ ہے، یعنی وسیلہ بنانا اللہ کا کام ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، اپنی جانب سے نہیں بنا سکتے، کیونکہ مشرکین جو منکرین وسیلہ ہیں ان کے لیے وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں قرآن سے کہ جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ ہی کو مانتے ہیں لیکن یہ ہمارے شفیع ہیں، یعنی بتوں کو شفیع کہتے تھے کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو ان کے ساتھ اب منکرین وسیلہ اسے بطور دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ بھی تو یہی کر رہے تھے، وہ اللہ سے نہیں مانگ رہے تھے، وہ بھی ایک وسیلہ بنا رہے تھے۔ تو ان کی مشکل یہ تھی کہ انہوں نے باطل وسیلہ خود بنا لیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم خود سے بنا لو، جسے ہم نے بنایا ہے اس کو تلاش کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑھ کے کوئی ذات ہے نہیں، تو اللہ اس سے زیادہ مجھے بتائیے گا کہ بہت واضح الفاظ میں اور کیا کہہ سکتا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ جب وسیلہ آپ تلاش کرتے ہیں تو عطا اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے انہیں نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو جتنی خوبیاں ہیں یہ سب اس لفظ رحمت میں جمع ہے، تو عالمین میں جو رحمت تقسیم ہوگی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے تقسیم ہوگی۔ اس میں ڈاکٹر کے حوالے سے بھی یہی بات ہے، اگر فصلی کو ڈاکٹر کے پاس جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ ڈاکٹر ہی مجھے شفا دے رہا ہے تو وہ بھی کفر ہو جائے گا، لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ ڈاکٹر سے میں ایک مدد طلب کر رہا ہوں، شفا تو اللہ دے رہا ہے، اللہ کی مرضی ہے تو اس نے اس اختیار دیا ہے۔ تو جو ایک عام ڈاکٹر کے لیے سرکار ختمی مرتبہ تو ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے باذن پروردگار ہی وہ عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے یہ بھی قرآن میں ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ خود کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ وہی چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کہتے ہی نہیں ہیں، وہ وہی کہتے ہیں کہ جو وہی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، تمام علماء کرام کا بہت شکریہ۔